کہ سجاد کا نام آتے ہی تاریخ پکاری، کہ سجاد کا نام آتے ہی تاریخ پکاری، اس نام پہ قربان ہوئی سجدہ گزاری، کہ سجاد کا نام آتے ہی تاریخ پکاری، اس نام پہ قربان ہوئی سجدہ گزاری۔ گلشن میں اسی نام سے ہے باد بہاری، یہ گلشن میں اسی نام سے ہے باد بہاری، جس نام نے اسلام کی تقدیر سواری، کہ اس نام نے اسلام کی تقدیر سواری۔ نقاد عدل جس پہ نظر کر نہیں سکتا، کہ نقاد عدل جس پہ نظر کر نہیں سکتا، سجاد وہ انسان جو کبھی مر نہیں سکتا، سجاد وہ انسان جو کبھی مر نہیں سکتا۔ ہم نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں عالی جناب عزت مآب خطیب اہل بیت علیہ السلام قبلہ و کعبہ مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونا کے منبر ہو کر مومنین کو ولائے آل محمد علیہ السلام کے انوار سے ان کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آپ بلند ترین صلوات میں سے استقبال کریں۔ فاتحہ۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی أعدائهم مجمعین من لیلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں ہمارا یہ پاکیزہ سلسلہ گفتگو مسلسل ہے، آج جس کے چوتھے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو گئی۔ گزشتہ کے 3 روز تک جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات، نکات اور پوائنٹ سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی کے حوالے سے اور ان کی بے پناہ فضیلت کے تعلق سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، یقیناً وہ آپ کے بلند و بالا، مضبوط و مستحکم، معطر اور معتبر حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ انہیں سے مربوط بلا فاصل اور متصل ہوتے ہوئے عظمت رسالت اور قرآن مجید کے موضوع پر آج کی گزارشات بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ ہیں اور نظر ہیں۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کیا جا رہا ہے وہ معظم ترین آیت کلام الہی کے 36ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے یاسین کی 69ویں آیت۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے حبیب کی عظمت اور اپنے محبوب کی ذات گرامی کے تعلق سے جو کیفیت بیان کی ہے وہ قابل غور ہے اور لائق توجہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، اپنے عبد خاص کو، سید الانبیاء کو، امام المرسلین کو، خاتم النبیین کو، خلق اول کو، خلق اول کو، تعبیر اول کو، تفسیر اول کو، تصویر اول کو،
شکل اول کو، عقل اول کو، اولوں کے اول کو ہم نے بے مقصد اور بے معنی باتیں تعلیم نہیں دی۔ ہم نے ایسی گفتگو اور ایسا تکلم اور ایسی بات اپنے پیغمبر کو نہیں سکھائی ہے، علم کے طور پر انہیں ودیت نہیں کی ہے، جس میں کوئی پیغام نہ ہو، کوئی میسج نہ ہو، کوئی پیام نہ ہو، ہدایت کا کوئی رخ نہ ہو، نجات کی کوئی منزل نہ ہو، صراط مستقیم کا کوئی نشان نہ ہو، رضائے پروردگار کی کوئی علامت نہ ہو۔ ہم نے ایسی باتیں اپنے پیغمبر کو تعلیم نہیں دی۔ وما ینبغی لہ، اور ہمارے پیغمبر کی ذات گرامی اتنی بلند اور اتنی عظیم الشان اور اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ بے مقصد باتیں ان کے لیے ذہن بھی نہیں دیتی، ان کی ذات گرامی کے شایان شان نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر، یہ ہمارا حبیب کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ذکر ہے، یعنی ہماری یاد دہانی کا ذریعہ ہے، ہماری معرفت کا وسیلہ ہے اور ہمارے عرفان کا سہارا۔ اسے دیکھتے جاؤ اور ہمیں پہچانتے جاؤ، اس کی زیارت کرتے جاؤ اور ہماری حقیقتوں کو اپنے دل و دماغ میں اتارتے جاؤ۔ یہ ہمارا ذکر ہے اور جو چاہ رہا ہوں، یہ ہمارا تذکرہ ہے، یہ ہمارے صفات کمالیہ کا آئینہ ہے، مرر ہے۔ اس کی ذات میں ہمارے کمالات نظر آتے ہیں، ہمارے جمالیات نظر آتے ہیں، ہمارے صفات اور ہماری خوبیاں اور ہمارے محاسن سب نظر آتے ہیں۔ وقرآن مبین، اور یہ پیغمبر خالی بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یہ آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مبین ہے، کھلا ہوا قرآن، ظاہر قرآن، اوپن قرآن، آیا قرآن، باہر قرآن، ایسا قرآن ہے کہ جس کو اندھا بھی دیکھ لے۔ اور جو چاہ رہا ہوں، اور فرمائیے یہ کمالات رسالت اور ذات نبوی کا اللہ نے تعارف کرایا ہے۔ پروردگار عالم نے نفی فرمائی ہے، ڈینائی کیا ہے، انکار کیا ہے، رد فرمائی ہے، ریجیکٹ کیا ہے۔ کیا بات ریجیکٹ کی ہے؟ وما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو بے مقصد باتیں نہیں سکھائی ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ذہنی کیفیت ہے کہ یقیناً نبی پر یہ الزام لگا ہوگا، یہ تہمت لگی ہوگی، اور یہ اتہام اور یہ بلیم نبی پر کچھ کچے ذہنوں نے اور کچھ سازش والے افراد نے لگایا ہوگا کہ ان کی باتیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ تو پتہ نہیں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، نہ کوئی میسیج ہے، نہ کوئی بیان ہے، نہ کوئی پیام ہے، نہ کوئی رخ ہے، نہ کوئی پہلو ہے، نہ کوئی معنی ہے، نہ مطالب ہے، نہ مفہوم ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت، کوئی صداقت، کوئی سچائی نہیں ہے۔ بتائیے ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو نبی پر یہ الزام لگا، اللہ نے فوراً رد کیا کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بے مقصد باتیں نہیں کرتا ہے، بے معنی باتیں نہیں کرتا ہے۔ ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، ہم نے شاعر نہیں بنایا۔ نبی پر 3 الزام لگے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ پہلا الزام شاعر کا، شاعر یہ نہیں جو آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ماحول میں، آپ کی اصطلاح میں، آپ کے ٹیکنیکل ٹرم میں اور آپ کے سماج میں جو جانا پہچانا جاتا ہے، وہ شاعر نہیں۔ زمانہ کفر میں شاعر اس کو کہتے تھے جو بیہودہ باتیں کرے، بے مقصد باتیں کرے، جو سمجھ سے پرے کی باتیں کرے، جن میں کوئی پیغام نہ ہو۔ اللہ نے کہا نہیں، ہمارا نبی پیغام سے بھری ہوئی باتیں کرتا ہے، یہ نجات دینے آیا ہے، یہ ہدایت فرمانے آیا ہے، یہ صراط مستقیم پر تمہیں گامزن کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو نبی پر الزام لگا، اور قرآن میں بھی ہے، آپ ذرا پڑھیے سورہ یاسین، یہی، اور پھر اس کے بعد سورہ صافات 37واں سورہ اور 36ویں آیت، وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا
काफिरों के बयान को जाहिर किया। वयक़ूलूना अइन्ना ला तारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, वो कहते हैं काफिर, मुशरिक, बेहूदे, बेदीन, अय्यार, मक्कार, गद्दार, दहशतगर्द, सरकश, सरताब, अहदोचारा, मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, तागी, बागी, मखजूम, मलऊन, मनहूस, और जो चारा और करिएगा आतंकवादी, क्या कहते हैं, अबू लहब, अबू जहल, अतबा, उतैबा, शैबा, वाइल, खालिद और आस, ऐसे जैसे खानदानी काफिर और खानदानी मुशरिक कहते हैं कि क्या हम अपने खुदाओं को इस शायर और मजनून के कौल की बिना पर छोड़ दें। अतारिकूना आलिहतिना, क्या हम अपने इलाहों को, हमारे माबूदों को, अपने परवरदिगारों को इसके कहने पर छोड़ दें? ये तो एक शायर है, एक मजनून है। अल्लाह ने कहा ये शायर नहीं है। जो जा रहा हूं, 3 इल्जाम लगे पैगंबर पर। इन 3 इल्जाम को समझ लीजिए, आज भी लगते हैं। आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स और सियासत और राजनीति अपने मध्य मुकाबिल पर नेता लोग इल्जाम लगाते हैं। भ्रष्टाचार का इल्जाम, झूठ का इल्जाम, धोखाधड़ी का इल्जाम, गबन का इल्जाम, घोटाले का इल्जाम, झूठ का इल्जाम। तो जो चाह रहा हूं, आज का ये मसला नहीं है, बल्कि रसूल के दौर में इससे ज्यादा ज़हीन लोग थे और इल्जाम लगाने में एक्सपर्ट थे, माहिर थे। जरा तवज्जो कीजिएगा, नबी की जात गिरामी पर और पैगंबर की हस्ती मुकद्दस पर 3 इल्जाम लगाए। आपको सियासत समझ में आएगी, पॉलिटिक्स समझ में आएगी, कैसे जीनियस लोग थे, कैसे ज़हीन लोग थे। ये अबू लहब कोई छोटा इंसान नहीं था, ये अबू जहल कोई मामूली इंसान नहीं था। ये बड़े शातिर थे, बड़े मक्कार थे और बड़े गद्दार थे। ये बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े फितना परवर और बड़े इंतशार फैलाने वाले और फसाद फैलाने वाले लोग थे। नबी पर कितने इल्जाम लगाए? पहला इल्जाम, हमारा नबी, ये पैगंबर जो ऐलान नबूवत कर रहा है, ऐलान तौहीद कर रहा है, ये शायर है, यानी बेमकसद बातें कर रहा है। दूसरा इल्जाम लगाया, ये काहिन है, काहिन का मतलब जादूगर है। तीसरा इल्जाम लगाया, तो जो चाह रहा हूं कि ये मजनून है। मजनून का मतलब है जिसका दिमाग काबू में ना हो। ये पुराने काफिरों की आदत है नबी के जहन पर सवाल करके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिएगा माशाअल्लाह, आप समाप्त फरमा रहे हैं। आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ कुरान बयान करना चाहता हूँ। सीरत पैगंबर, ज़ात नबवी और हस्ती मुस्तफ़वी को अपनी पाकीज़ा नजरों के सामने रखे और फिर फैसला ले। पहला इल्जाम क्या लगा? ये नबी मजनून है। मजनून का मतलब होता है पागल, दीवाना, मेंटली डिस्टर्ब, जिसका जहन काबू में ना हो, मुतवाजिन ना हो, मुतदल ना हो, बैलेंस ना हो, जो खुराफाती बातें करता हो। नबी पर इल्जाम लगा मजनून का, ये नबी पागल है, ये इंसान पागल है। दूसरा इल्जाम लगा, ये जादूगर है। तीसरा इल्जाम लगा, ये शायर है, यानी बेमकसद बातें करता है। 3 इल्जाम से अलावा कोई चौथा इल्जाम पैगंबर पे नहीं लगा। मजनू तो कहा, शायर तो कहा, काहिन तो कहा, मगर कोई झूठा न कह सका। तवज्जो चाहा, अल्लाह फरमाया कोई काज़िब न कह सका। अरे भाई, एक लफ्ज कहना था कि ये झूठ बोलता है, किस्म से काम लेता है, सारा मामला खराब था। मगर किसी में हिम्मत न हुई कि नबी को झूठा कह सके, काज़िब कह सके। तो जो चाह रहा हूं, अब आगे बढ़िए और फिक्र कीजिए। ये 3 इल्जाम छांट के काफिरों ने, मुशरिकों ने, बेदीनों ने, लामजहब लोगों ने, सरकशों ने, सरताबों ने, इन्होंने 3 इल्जाम क्यों लगाया? आप जरा गहराई में उतरे। असल में हर माशरे, हर कौम, हर मिल्लत, हर जमात, हर नस्ल, हर नेशन, हर समाज, हर सोसाइटी, उसके 3 रुकन होते हैं, 3 पिलर होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे। तवज्जो चाह रहा, मर्द हो, औरतें हो और बच्चे हो। नबी के सामने जो माशरा था मक्के का,
اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے. نبی کو پیغام حق سنانا تھا وہاں کے مردوں کو، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے بچوں کو. لیکن کافر جو تلاش کر کے، کیروسٹی کر کے، تجسس کر کے، جستجو کر کے اور ریسرچ کر کے 3 الزام لائے. ذرا سمجھیے گا کیوں لائے. آپ کو کہا شاعر، یعنی بیہودہ باتیں، بے مقصد باتیں، غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے. کاہن کہا یہ جادوگر ہے، اور پاگل کہا توجہ جا رہا. یہ 3 الزام کیوں لگا؟ آپ نے معاشرہ دیکھا ہوگا، معمولات کو دیکھا ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، آپ کا بالکل سامنے کا معاملہ ہے. اس کو سمجھیے، غور کریے گا. جادوگر سے، کاہن سے عورتیں بہت ڈرتی ہے. توجہ جا رہا. جادوگر سے عورتیں بڑی خائف ہوتی ہے، تھراتی ہے، ڈرتی ہے. نبی کو جادوگر کیوں کہا؟ کفر کا منصوبہ تھا کہ جادوگر کہہ کر عورتوں کو ہٹا دو تاکہ عورتیں نہ آئیں. جادوگر سمجھ کر عورتیں اس کی بات نہ سن سکے، اور غیر سنجیدہ باتیں، نو سینس ٹائپ جس میں کوئی پیغام نہ ہو، اس بات کو سنجیدہ لوگ نہیں سنتے، مرد نہیں سنتے. شاعر کہہ کر مردوں کو ہٹایا. اور جو پاگل ہوتا ہے اس کو کوئی نوٹس لے یا نہ لے، لیکن بچے کھلونا بنا دیتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے غور کریے گا گزارش پر اور معروضات پر. پاگل کہہ کے یہ اسکیم تھی، یہ یوجنا تھی، یہ پروگرام تھا، یہ منصوبہ تھا کہ پاگل ظاہر کر دو تاکہ بچے ہٹ جائیں، کاہن ظاہر کر دو جادوگر تاکہ عورتیں ہٹ جائیں، شاعر ظاہر کر دو بے مقصد باتیں کرنے والا تاکہ مرد ہٹ جائیں. تو جب اس کے بعد مرد نہیں آئیں گے، عورتیں نہیں آئیں گی، بچے نہیں آئیں گے، تو پیغام کسے سنائے گا؟ پہلے ہی قدم پر نبوت فیل ہو جاتی. توجہ جا رہا ہوں، رسالت فیل ہو جاتی. ارے بھائی، مرد بھاگ جاتے، عورتیں بھاگ جاتی، بچے بھاگ جاتے، شاعر سمجھ کر سنجیدہ لوگ دوری اختیار کرتے، کاہن اور جادوگر سمجھ کر عورتیں دور ہو جاتی، پاگل سمجھ کر بچے دور ہو جاتے. تو پہلی ہی فرصت میں نبی کو 3 کرداروں کی ضرورت تھی. ایک ایسا مرد ہو جو سب سے زیادہ سنجیدہ ہو. بہت دور ہے. ذرا بلند ترین سلمان پڑھیے گا محمد وعلی محمد. تربیت دیجیے، اینالائز کیجیے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جینیس لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، بیدار ہیں، میرے سامنے ایکٹیو اور تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بڑی سازش تھی، کتنی بڑی پولیٹکس تھی، کتنی بڑی راجنیتی تھی، کتنی بڑی سیاست تھی، کتنی بڑی غلاظت تھی. منصوبہ تھا، پروگرام تھا، تحریک تھی، مشن تھا کفر کی طرف سے کہ نبی کو شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگوں کو ہٹا دو، نبی کو جادوگر کہہ کر عورتوں کو ہٹا دو، نبی کو پاگل کہہ کر بچوں کو ہٹا دو. اب نبی یہ کیسے بتائے کہ میں جادوگر نہیں ہوں؟ نبی یہ کیسے اپنے آپ کو پروف کرے کہ میں غیر سنجیدہ ہوں؟ نبی یہ کیسے بتائیں کہ میں مجنون اور پاگل نہیں ہوں؟ تو 3 ایسے مؤثر اور تاثیر والے کرداروں کی ضرورت تھی جو پروف کر دے کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے. تو پہلی ہی دعوت میں محمد کو 3 کرداروں کی ضرورت پڑی. مردوں کی جگہ ابو طالب ہے. ماشاءاللہ. صاحب میں آپ کی سماعتوں کے قریب آ سکا ہوں. پہلے کون آیا؟ مردوں کی جگہ پر پیغمبر نے اس ذات گرامی کو منتخب کیا جس کا نام ابو طالب ہے، تاکہ معاشرہ سمجھ لے کہ اگر میں غیر سنجیدہ ہوتا تو ابو طالب میری تائید نہ کرتا، میری گواہی نہ دیتا، میری شہادت نہ دیتا، میرا آئی وٹنس نہ بنتا، میرا نگراں نہ بنتا، میرا محافظ نہ بنتا، میرا ناصر نہ بنتا، میرا مددگار نہ بنتا، میرا ہیلپر نہ بنتا، میرا قوت بازو نہ بنتا، میرا پشتوانہ نہ بنتا، میرا سرپرست نہ بنتا، میرا
میرا مدافع نہ بنتا. اور جو چاہ رہا حضرت ابو طالب پہلی دعوت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کون ہے جو میرے بھتیجے کو غیر سنجیدہ کہہ رہا ہے. اس الزام کو ابو طالب کی ذات میں دفن کر دیا. توجہ چاہ رہا. اور جب آواز اٹھی کہ یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, عورتیں اس سے دور ہو جائیں, تو خدیجہ جیسی خاتون اٹھی. خدیجہ کی موجودگی نے پروف کیا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو ملکۃ العرب اس کی تائید نہ کرتی. اب رہ گیا پاگل پن والا معاملہ کہ یہ پاگل ہے, بچے دور ہو جائے. تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا وہ علی کھڑا ہوا. کچھ کہنا جا رہا, یہ ہے منظر. محسوس کیجئے گا یہ جو آج مسلمان ہمارے برادران اسلامی 73 کے 73 فرقے, سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, وہابی ہو, سلفی ہو, اہل کتاب ہو, اہل حدیث ہو, اہل قرآن ہو, حنبلی ہو, سلیمانی ہو, داؤدی ہو, آغا خانی ہو, محری ہو, کوئی بھی ہو, وہ جو جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پہلے ہی دن ابو طالب نہ ہوتے, خدیجہ نہ ہوتی, علی نہ ہوتے, تو تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا. تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. بحث کرنا بہت آسان ہے کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. اور اگر احسان کا احساس ہے تو احسان فراموش نہ بنو. یہ بحث نہ کرو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. تمہیں تو کلمہ پڑھنے کا موقع دے دیا. پہلی دعوت, پہلا موقع, پہلی منزل. غور کریے گا. اب جائیے سورہ شورا, سورہ مبارکہ شورا, قرآن مجید کا 26واں شورا ہے, آخر کی آیت ہے. ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. میرے پیغمبر اب تم 40 برس کے ہو گئے ہو, 40 years old. اب تم 40 برس کے ہو گئے ہو. اب سکوت نہیں, اب خاموشی نہیں, اب مصلحت نہیں, کھل کے اعلان کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے خاندانیوں کو بلاؤ, نزدیکیوں کو بلاؤ. اور ایک کام کرنا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اور جو مشرک ہو اس سے منہ پھیر لینا. اللہ جانے کہاں ہے. ارے بھائی یہ میں کسی کتاب کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, تاریخ کا فقرہ نہیں ہے. یہ سورہ شورا کی محتم شان آیت ہے, بڑی عظیم القدر آیت ہے. کیا آیت ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اعراض کا مطلب ہے روگردانی کرنا, منہ پھیر لینا, نفرت کر لینا, تعلق ختم کر لینا, ٹرمز بگاڑ دینا, بالکل رشتہ توڑ دینا, ریلیشن ختم کر دینا, رابطہ بالکل مفقود کر دینا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. مشرکین سے اپنے کو ہٹا لینا, لا تعلق کر لینا. مسلمان قرآن سر پہ رکھ کے بتا, دعوت ذوالشیرہ سے اور ہجرت تک 13 برس تک ابو طالب کس کے گھر میں پلا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. مشرکین سے تعلق ختم کر دو, ٹرمز ختم کر دو, روگردانی کر لو.
اور ہمیں 13 برس بتا رہے ہیں کہ حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے خانہ مقدس ہو پہلے کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ اب میرے ساتھ بالکل چلتے رہیے. عجیب بات ہے, نبی نے کہا جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور دعوت کا اہتمام کیجئے. آپ جانتے ہیں, آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جس وقت یہ حکم آیا, یہ آرڈر آیا, یہ امر آیا, یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا, اس وقت آپ کے مولا کی عمر کتنی تھی؟ 3 روایتیں ہیں تو جو جا رہا ہوں 13 برس, 11 برس, 10 برس. میں تو کم والی روایت لوں گا. علی کی عمر 10 برس تھی اور جو جا رہا ہوں جس وقت یہ پیغام آیا اور جب پیغام نبی نے سنا تو علی کو بلایا, 10 برس کے بچے کو بلایا اور کہا علی دعوت کا اہتمام کرو, دودھ خرید کے لاؤ, گوشت خرید کے لاؤ, آٹا خرید کے لاؤ. منبر پہ پڑھ رہا ہوں مذہب بدل دو, اگر نبی نے کوئی رقم دی ہو نبی نے حکم دیا, ذرا سمجھئے گا, یہ کھلی ہوئی تاریخ اوپن ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اگر اللہ نے نور بصر دیا ہے تو پڑھو. نبی نے کہا علی گوشت, دودھ, آٹا, نمک سب کا اہتمام کرو. تو جو جا رہا علی ہے 10 برس کے, جاب تو ہے نہیں, تجارت تو ہے نہیں, علی کہیں کام تو کرتے نہیں, علی کے پاس پیسے نہیں. بھائی اگر میری مجلس کو کوئی بہت اچھا سمجھے کہ اچھی پڑھی اور ایک بچہ آ کے مجھ سے مصافحہ کرے اور وہ کہے مولانا کچھ مجھ سے آپ طلب کیجئے, اور میں اس بچے سے کہوں بیٹے کل مراد آباد کا کوئی تحفہ مجھے لا کے دینا. اب سچ بتائیے وہ بچہ ہے, جاب پہ تو ہے نہیں, نوکری تو کہیں ہے نہیں, برسری روزگار تو ہے نہیں, وہ خرید کے کہاں سے لائے گا, کس کے پاس جائے گا, کس کے پاس جائے گا بھائی بتائیے نا, کس کے پاس جائے گا؟ تو نیچر بتاتا ہے, عادت بتاتی ہے, سنت بتاتی ہے, مشاہدہ بتاتا ہے, ایکسپیرینس بتاتا ہے, تجربہ بتاتا ہے, حقیقت بتاتی ہے, سچائی بتاتی ہے. اور یہ کنٹینیوس ایک سنت ہے, سیرت ہے جو بتاتی ہے کہ وہ بچہ جو برسر روزگار نہ ہو اور 10 برس کا ہو وہ پیسے اپنے باپ سے مانگے گا. تو آپ بتاؤ میرے دوستو, جب نبی نے کہا علی یہ انتظام کرو تو علی نے پیسے کس سے مانگے ہوں گے؟ اپنے باپ سے مانگے ہوں گے, تو انہی پیسوں سے نمک آیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. نبی نے کہا نمک پہلے لانا, تو سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ اسلام کی پہلی دعوت میں جو کھانا کھلایا گیا اس میں جو نمک ڈالا گیا وہ کس کے پیسے کا تھا؟ کس کے پیسے کا تھا؟ چمڑا دیکھیں آپ ذرا. کس کے پیسے کا؟ سامنے کی بات ہے, ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی ہے. کس کے پیسے کا نمک گیا, کس کی دولت, کس کی رقم, تو جو چاہ رہا ہوں کس کی کرنسی, کس کا لگا پیسہ؟ پہلے نمک میں. پروردگار یہ کیا کیا تو نے؟ جناب خدیجہ کو اس اہتمام کا بانی بناتا. وہ شہزادی ہے, ان کے بعد بڑی دولت ہے, ان کا پیسہ لگوا دے گا کہ نہیں, ابو طالب کا پیسہ لگواؤں گا. چونکہ آج کے بعد جو بھی بنے گا وہ مسلمان کلمہ پڑھ کے بنے گا, تاکہ زمانے سے کہہ سکو کہ ابو طالب کے نمک کا اثر ہے. جو تم مسلمان بن رہے ہو, اب جو ابو طالب پہ طرز کرے بتاؤ وہ نمک حلال ہے.
اللہ صلوات پڑھے بلند ترین حضرت نہیں سنیے آپ، کمال کی بات ہے۔ اب صاحب دعوت کا اہتمام ہوا، 40 رسول کے خاندانی عشیرے والے، اس کا نام ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا چن دیا گیا، بہترین کھانا، کیا کہنا، امامت کے ہاتھوں کا اہتمام، رسالت کی نگرانی، خدیجہ کے گھر میں پکا، سب نے کھایا، اور کمال جب کھا لیا اور شکم سیر ہو گئے، نبی نے کہا کوئی خواہش اور؟ کہ نہیں پرباش، اور کھانا بچا رہ گیا، جتنا کھانا تھا اس میں کچھ کم نہیں ہوا، سب کے پیٹ بھی بھر گئے، سب کی طبیعتیں بھی بھر گئی۔ توجہ چاہ رہا؟ اب نبی نے کہا میری بات سنو بھیا۔ کہ کیا بات سنانا چاہتے ہیں؟ کہ میں ایک پیغام لایا ہوں۔ ابھی کہا نہیں تھا نبی نے، کچھ فرمایا نہیں تھا، ابو لہب کی آواز آئی ففروا، بھاگو بھاگو، اس کی بات نہ سننا، اگر سن لی تو تم نہ رہو گے۔ توجہ جا، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، مذہب بدلنا پڑے گا، عقیدہ بدلنا پڑے گا، نظریہ بدلنا پڑے گا، آبائی دین چھوڑنا پڑے گا، ملت چھوڑنا پڑے گی، مذہب چھوڑنا پڑے گا، فرقہ چھوڑنا پڑے گا، نظریہ چھوڑنا پڑے گا، توجہ جا رہا، تصور چھوڑنا پڑے گا، بزرگوں کی سنت و سیرت اور ان کی رائے عمل کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جادوگر ہے، اگر اس کی بات کو سن لیا تو تم بدل جاؤ گے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا۔ تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ نظریہ دعوت ذوالعشیرہ میں مر گیا تھا کہ اس کی بات نہ سننا؟ آج بھی زندہ ہے، ان کی مجلس نہ سننا، بیان نہ سننا۔ حق بات کی سماعت سے، سچی باتوں کو سننے سے ابو لہب نے روکا تھا۔ یہ سنت ابو لہب ہے، سچی باتوں سے روکنا سنت ابو لہب ہے، حق بیان کرنا سنت رسول ہے۔ اب دیکھیں آپ کون کس کیمپ میں ہے، کون کس بلاک میں ہے، کون کس طرف نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی نے کھانا کھلایا، کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، ابھی فرمایا نہیں کچھ، کیا ابو لہب نے کہا چلو بھاگو، اس کی بات نہ سننا ورنہ عقیدے بدلنا پڑ جائیں گے، مذہب چھوڑنا پڑ جائے گا۔ یہ سب بھاگ گئے۔ نبی نے دوسرے دن کہا لیا پھر انتظام کرو، پھر بلایا، پھر آ گئے۔ ارے بھائی یہ جب جادوگر ہے تو کھانے کیوں آ رہے ہو؟ غور کریے گا، یہ جادوگر ہے تو سننے کے لیے جادوگر ہے، کھانے کے لیے نہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہو گیا، ٹائیفائیڈ ہو گیا، لوز موشن ہو گئے، کیا کرو گے؟ جادو کر دے گا؟ وہ کہا نہیں کھانا بہت عمدہ ہے۔ آ گئے، پھر کھایا ہے چکر، خوب ٹوٹ پڑے کھانے پر، خوب جی بھر کے کھایا۔ جب کھا چکے نبی نے کہا کھا چکے؟ کہاں عبداللہ کے لال کھا چکے؟ کہا تو میری بات سنو۔ پھر ابو لہب نے کہا اس کی بات نہ سننا، پھر سب بھاگ گئے۔ پھر نبی نے کہا علی سے تیسرے دن آج پھر اہتمام کرو۔ تو جو چاہا یہ رسالت عظمیٰ ہے، کافر کی الغار سے ڈرتی نہیں ہے، شرک کے ہجوم سے گھبراتی نہیں ہے۔ جو گھبرا جائے وہ رسول کیا، ہم تمہیں بلاتے رہیں گے۔ تیسرے دن پھر بلائے، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ مجلس شروع ہوتے ہی سونے لگے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ دیکھیں ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کس کام کے لیے آتے ہیں بھائی ممبر پر؟
ہمارا کام ہے قوم کو جگانا. تو جب جگانا ہماری ڈیوٹی ہے تو سونے کیسے دیں گے؟ غور کریے آپ، یہ جو آنکھیں جھپک جاتی ہے نا، غور کریں. تیسرے دن پھر بلائے، پھر کھلایا. یہ لوگ کھا کے پھر چلے گئے. نبی جیسے اٹھے کچھ کہنے کے لیے، پھر ابو لہب نے کہا اس کی بات نہ سننا. سب چلے گئے. ارے بھائی تجھے پریشانی کیا ہے، تجھے حیرت کیا ہے؟ دیکھو تاریخ میں دو ہی ہوشیار گزرے ہیں جو نبی کے بولنے سے پہلے سمجھ گئے. سب جاگے تو مزہ آئے. تاریخ میں دو ہی ہوشیار گزرے ہیں. ایک نبی کے بولنے سے پہلے سمجھ گیا کہ نبی کیا کہے گا، ایک نبی کے لکھنے سے پہلے. اچھا میری عادت ہے میں کوئی بھی بات جو عرض کرتا ہوں ممبر سے اس کی پشت پر قرآن کی آیت رکھتا ہوں. وہ کہا نبی نے لکھنا چاہا تھا کچھ؟ جی لکھنے سے پہلے سمجھ لیا گیا. کیا لکھیں گے؟ کیا لکھیں گے؟ اور وہ کہا وہ آپ کے پیش نظر ہوگا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ کہا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو سرسری طور پر ایک آیت پڑھتا ہوں چونکہ ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں. اللہ فرمائیے گا سورہ قلم قرآن مجید کا 68واں سورہ ہے، 68 نمبر. پڑھیے پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم. نون سے مراد ہے ہمارے نبی، اے رسول محبوب نبی. نون والقلم خاص قلم کی قسم. وما یسترون اور اس تحریر کی قسم جو لکھی جائے گی، ابھی لکھی نہیں گئی. یسترون مضارع ہے. نون والقلم ذرا سا اندر سے نکل آئیے تو مجھے آسانی ہو کہنے میں. کیا کہا اللہ نے؟ نون، اے نبی، اے رسول، اے خاتم النبیین، اے ہمارے محبوب حبیب. نون یہ لقب ہے سرکار کا قرآن میں. نون سب میں لکھا ہے. نون سے مراد کیا ہے؟ نبی. اور پھر قسم کا ہے والقلم، قلم کی قسم. وما یسترون تحریر کی قسم. اب تین باتیں آگے، نبی، قلم، تحریر. اس کے بعد کہتا ہے ما انتا بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کی نعمت کے بارے میں مجنون نہیں ہیں. اب بتائیے کیا ربط ہے مجتبیٰ صاحب؟ اس گفتگو میں کیا ربط ہے؟ مجھے بھی مزہ آ رہا، آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائے تاکہ طوفان سے پہلے کا سناٹا آپ محسوس کر لیں. یہ بتائیے گفتگو کا کچھ انداز ہوتا ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نبی کی سیرت پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں، فضیلت پڑھ رہا ہوں، عظمت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے کمال بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، احادیث پڑھ رہا ہوں، حقیقتیں بیان کر رہا ہوں. آپ بڑے انہمام کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، غرق ہو کر، ڈوب کر، بڑے خلوص کے ساتھ سن رہے ہیں، اور میں اچانک کہوں ارے بریانی لاؤ، ارے ذرا مراد آباد کا حلیم لاؤ، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کمال ہے، رسول کی سیرت بیان کرتے کرتے یہ بریانی اور یہ حلیم کہاں سے آ گیا؟ تو یہ گفتگو کمزور پڑ جائے گی، فساد و بلاغت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ نبی قلم کی قسم، تحریر کی قسم، اور فوراً کہہ رہا تم پاگل نہیں ہو تو ہے کوئی تحریر کا معاملہ جہاں نبی کا الزام لگا ہے تو کچھ کہہ گیا. صلو محمد علیہ وسلم پر پوری شدت سے محسوس نہیں کیا. یہ قرآن ہے، قرآن
मेराज को पहुंचना है, मकामे मेराज पर रसाई करना है। तो जो जाना, कमाल की बात है। अबू लहब कहता सुनना मत, समात न करना, गौर न करना, कान न धरना, वरना ये तुम्हें बदल देगा, तब्दील कर देगा, इनकलाब वाक़ई कर देगा, दिलों को तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा। इसकी बात 3 दिन तक अबू लहब यही ड्रामा करता रहा। नबी खाना खिलाते रहे, ये खाते रहे काफिर। और जब नबी की तकरीर का वक्त आया, अबू लहब ने कहा चलो, और सब चले गए। चौथे दिन नबी ने खाना खिलाया, खिलाने के बाद कुछ कहने के लिए जैसे खड़े होना चाहा, उधर से अबू लहब ने कहा फफिर्रू, खिसको, खिसो। जुमला शायद हवा में तहलील हो गया। भागो भागो, इसकी बात ना सुनना। जैसे ये खड़ा होना अपने आप को चाह रहा था और नबी की बात को अपोज कर रहा था, मुखालफत कर रहा था, एक गोसे से एक बूढ़ा शेर उठा, कमर में सफेद पटखा, शेर खुदा का शेर गरजता हुआ एक मर्तबा मुखातिब हुआ। सुनिए, अजीब गरीब बात है, ये कौन उठा? बूढ़ा शेर, शेर खुदा का बाप। उठने के बाप का उसको अय्योलावत, ओ ऐबदार, ओ ऐबदार, अपनी जगह पर बैठ। क्या कहा? ओ ऐबदार, अपनी जगह पर बैठ। इस सुन्नत के बानी अबू तालिब हैं। जब जब मोहम्मद पर कोई हमला होगा, सलमान पढ़िए मोहम्मद क्या कहा? उसकुत अय्योल अहवर। देखो, 2 मोतबर उलमा बैठे हैं मेरे सामने, मैं इनकी सलाहियतों से वाकिफ को एतराफ करता हूं। अहवर का तर्जुमा मिंबर पर नहीं कर सकता। जनाबे अबू तालिब ने कहा ओ ऐबदार, अपनी जगह पर बैठ जा। अपने सगे भाई को कह रहे हैं ऐबदार, यानी अबू तालिब ने जो सुन्नत कायम की वो बड़ी जानदार है कि अगर रसूल की गुस्ताखी सगा भाई भी करे। आज जो ये नुपुर शर्मा नबी की गुस्ताखी करती है, और किसने की गुस्ताखी करते हैं, और मुसलमान जो बोलता है फौरन, ये बताओ किसकी सुन्नत पे अमल कर रहा है? ये हौसला किसने दिया? ये जज्बा किसने दिया? अय्योलावर, ओ ऐबदार। चलो बहुत तर्जुमा किए देता हूं। ओ बद नसब, जिसके शजरे में खोट हो, जिसकी नस्ल दुरुस्त ना हो, उसको इजलिस बाकानी अपनी जगह बैठ, खामोश। और फिर एक मर्तबा नजर डाली पूरे मजमे पर और कहा ला यकूमन्ना अहदुम मिनकुम हत्ता यतकल्लमा इब्नी हाज़ा। मोहम्मद, खबरदार, तुम में से एक भी अपनी जगह से ना उठे जब तक मेरा ये बेटा मोहम्मद अपनी पूरी बात ना कह दे। मिम्मा युहिब व यर्जा, जो ये चाहे, जो अच्छा समझे वो कहे मेरा बेटा। जाग रहे, सो रहे हैं? जाग रहे ना? तो जागती हुई बात सुनिए। क्या कहा हजरत अबू तालिब ने? हत्ता यतकल्लम इब्नी हाजा मोहम्मद मिम्मा युहिब व यर्जा, जब तक मेरा बेटा अपनी मर्जी, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से जो चाहता है वो बात न करने, खबरदार एक भी अपनी जगह से ना उठना। इधर तो कुफ्फार से कहा ये मेरा बेटा, और अब मुड़े नबी की तरफ, और मुड़ने के बाद का कौम या मौलाया,
ویا سیدی اٹھیے میرے سردار، قوم یا سیدی۔ اب بھی آپ نے نظریہ ابو طالب نہیں پہچانا، جسے اولاد کی طرح گود میں پالا اسے اپنا سردار کہہ رہے ہیں، ادب بارگاہ رسالت بتا رہا ہے۔ جو چاہے قوم یا سیدی، مولا آیا اٹھیے میرے سید و سردار، میرے مولا مجھے آپ کو پریشان نہیں کرنا، ایک پیغام دینا ہے۔ ابھی تک دنیا میں کسی کو پتا ہے؟ ابھی تو سیکریٹ ہے معاملہ، ابھی تو سیکریٹ ہے نا، ابھی تو اوپن ہوا ہی نہیں، ابھی تو لیکیڈ ہے ہی نہیں کہ محمد کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ چونکہ ابو لہب نے کچھ کہنے ہی نہیں دیا تو ابھی کسی کو پتا نہیں پروگرام کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے۔ جاگ رہے ہو نا؟ اب سنو، کہتے قم یا سیدی و مولایا وبلغ رسالت ربک، اٹھو میرے سردار، اٹھو میرے مولا اور اپنے رب کی رسالت پہنچاؤ۔ جب ابھی تک اعلان ہی نہیں تھا، ابو طالب کو کیسے پتا چلا؟ یہ ابو طالب کو کیسے پتا چلا کہ رسالت پہنچائیے؟ اور لفظ کیا رکھا؟ مجلس پڑھنا چھوڑ دو، اگر اپنی جگہ بیٹھے رہ جاؤ۔ لفظ کیا رکھا؟ تو جو چاہ رہا ہوں، ارسل نہیں کہا، بین نہیں کہا، خاطب نہیں کہا، تکلم نہیں کہا، وہ تحدث نہیں کہا، تو جو چاہ رہا ہوں حدث، کلم، تو جو چاہ رہا ہوں کچھ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں کہا، لفظ چھاٹ کے رکھا، بلغ۔ بلغ کہا نا، نبوت کا پہلا دن ہے، رسالت کا پہلا دن ہے۔ ابو طالب نے کہا بلغ، بلغ، جھومو گے، مستی میں آؤ گے، عجیب کیفیت ہوگی۔ کب کہا ابو طالب نے بلغ؟ دعوت ذوالشیرہ میں۔ اسلام چلا 23 برس، آخری حج کر کے 1,40,000 صحابہ کرام کے ساتھ جب میرا پیغمبر غدیر خم کے موقع پر پہنچا تو اب کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ 5واں سورہ اور 7ویں آیت، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ۔ یہ طاقت والا ہوگا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ ذرا پوائنٹ کو اور نقطے کو کیچ کیا کیجئے، اٹھایا کیجئے۔ کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنا زمانہ ہے۔ ہم نے 2 ہی مرتبہ یہ لفظ سنا۔ دعوت ذوالشیرہ میں ابو طالب نے کہا بلغ، 6,666 آیتوں میں ایک ہی بار یہ لفظ آیا ہے بلغ۔ حالانکہ بہت سارے سورہ رحمانی کو دیکھ لیجئے، 32 جگہ پر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، مکرر ہے، ڈبل پن ہے، دوہرا پن ہے۔ کتنی مرتبہ دوہرائی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر لفظ بلغ کو پورے قرآن میں ایک ہی بار رکھا۔ احتیاط پروردگار دیکھو، توجہ جا رہا۔ دعوت ذوالشیرہ میں جناب ابو طالب کے دہنے گرامی سے یہ جملہ نکلا بلغ، اور اللہ نے غدیر میں کہا بلغ۔ تو اب مجھے ذرا سا کیلکولیشن کر کے بتاؤ، میرا میتھمیٹک کمزور ہے، دعوت ذوالشیرہ پہلے ہے یا غدیر پہلے ہے؟ اگر دعوت ذوالشیرہ پہلے، غدیر بعد میں ہے۔ اب زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ بھئی اتنا سا بتا دو، کس نے کس کو کاپی کیا ہے؟ کس نے کس کو ریپیٹ کیا ہے؟ اللہ نے ابو طالب کا جملہ دہرایا ہے یا ابو طالب نے اللہ کا جملہ دہرایا ہے؟ کہ نہیں، دعوت ذوالشیرہ پہلے ہے اور ابو طالب نے کہا بلغ۔ تو جس دن دین کو کامل کرنا تھا اس دن اللہ نے وہی جملہ اٹھایا
ابو طالب والا اور بلغ کا اللہ نے اپنی مشیت کا مزاج بتا دیا کہ میں جب بھی بولوں گا دو کے لہجے میں بولوں گا، کسی اور کا لہجہ پسند نہیں ہے، یا زمین پہ بولوں گا میں جب بھی بولوں گا میں جب بھی بولوں گا میں دو ہی کے لہجے میں بولوں گا، کسی اور کے لہجے میں نہیں بولوں گا۔ زمین پہ بولوں یا آسمان پہ بولوں، آسمان پہ بولوں گا معراج میں تو بیٹے کے لہجے میں بولوں گا، زمین پہ بولوں گا تو باپ کے لہجے میں بولوں گا۔ یہ منزل ہے بلغ رسالت ربک، اور فرما رہے ہیں پہنچاؤ۔ شاید آپ نے محسوس نہیں کیا، اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی آپ نے فیصلہ لینے میں تھوڑا سا شاید تعامل برتا ہو، خدا کرے میرا گمان غلط ہو۔ وہ فرمائے کیا کہا ابو طالب نے؟ بلغ رسالت ربک۔ سوچ لیا آپ نے؟ بھائی ابھی تو کچھ ڈکلیئر ہوا ہی نہیں، یہ ابو طالب نے کیوں کہا کہ رسالت پہنچاؤ؟ اس کا مطلب یہ کہتا ہے ابو طالب اعلان رسالت سے پہلے جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، نہیں سمجھے؟ ساری دنیا میں چاہے جو جتنا بھی بڑا ہو اس نے محمد کو اعلان کے بعد رسول مانا، لیکن ابو طالب اکیلا کائنات میں وہ ہے جو اعلان سے پہلے جانتا ہے کہ یہ رسول ہے۔ تو جو اعلان سے پہلے جانے کہ یہ رسول ہے وہ تو کافر ہو گیا، جو اعلان سے پہلے جانے وہ تو کافر ہو گیا، اور جو اعلان کے بعد بھی شک کرتا رہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں بڑا اہم اور عظیم اور ویری ویری امپورٹنٹ اینگل پیش کر رہا ہوں قرآن مجید سے۔ کیا کہا سرکار ابو طالب نے؟ قوم یا سیدی و مولایا، سرکار دو عالم کو پہلی بار یہ ٹائٹل کس نے دیا؟ اے میرے مولا۔ خوب دماغوں میں بٹھا لیجئے، کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اطمینان سے بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیے کیا کہا انہوں نے؟ اے میرے مولا۔ ٹھیک کہہ دیا نا مولا؟ تو اب یہ بتائیے میرے عزیزوں، ابو طالب کا مولا کون ہے؟ کون ہے ابو طالب کا مولا؟ رسول ہے نا؟ بس میرے عزیزوں ایک بات طے کر لو، مولا ہے نا؟ ابو طالب کے مولا ہے نا؟ بے مولا تو نہیں ہے ابو طالب؟ نظر کر رہا، بے مولا تو نہیں ہے نا؟ مولا ہے۔ کیا کہا ابو طالب نے؟ مولائی، اے میرے مولا۔ تو مولا تو ہے نا، اقرار کر لیا نا؟ مسلمان تجھے ابو طالب کا کلمہ تو سنائی نہیں دیا، یہ لفظ تو سنائی دے رہا ہے نا؟ بھئی لا الہ الا اللہ نہیں کہا حضرت ابو طالب نے، مولائی تو کہا کہ میرے مولا۔ اب جرح کر رہا ہوں میں، اے میرے مولا، یہ لفظ تو کہا۔ اب چلتے ہیں قرآن کی طرف، سورہ محمد
قرآن مجید کا غالباً 48واں سورہ یا 40واں کیا ہے مجھے یاد نام نہیں ہے، نمبر یاد نہیں، سورہ محمد، اور اس کی عظیم ترین آیت غالباً 11ویں آیت، اللہ کہتا ہے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، پروردگار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے، جن کا مولا اللہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آداب مجلس کو رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ فرمایا آپ کتنا بڑا اہم پہلو نظر انداز نہ کیجیے گا، میں استدلال دے رہا ہوں، پروف کر رہا ہوں، آرگومنٹ کر رہا ہوں۔ ادھر ابو طالب نے کہا اے میرے مولا، تو اقرار تو کر لیا نا میرا مولا ہے۔ اب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس بات کی تو گواہی اللہ بھی دے رہا ہے کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے۔ یہاں تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کسی کی، اب آئے گا سمجھ میں۔ پھر کہتا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُ، کافر وہی ہیں جن کا کوئی مولا نہ ہے۔ ایک آیت جناب سورہ محمد، سورہ محمد اللہ تری سلوات پڑھیے گا محمد اللہ اکبر۔ اچھا کچھ ضروری ہے کہ سمجھ کے ہی داد دی جائے؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی داد دے دیا کیجئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا ہوا مولانا؟ تائید فرمائیں گے؟ مہر لگا دی اللہ نے۔ اب ہمیں نہیں پتا بھیا کافر کون ہے۔ مفتی صاحب موڈ میں آ کے نہ جانے کس کو کفر کا فتویٰ دے دے۔ قرآن میں دیکھو اللہ کس کو کفر کا فتویٰ دے رہا ہے؟ جن کا کوئی مولا نہ ہو وہ ہے کافر۔ جن کا کوئی مولا نہ ہو وہ ہے کافر۔ اب بتاؤ دنیا والوں تمہارا مولا کون ہے؟ تم بتاؤ تمہارا مولا کون ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ فتویٰ دینا آسان ہے، نظریے سے نظریہ ٹکرایا، کنسپٹ سے کنسپٹ ٹکرایا، عقیدے سے عقیدہ ٹکرایا، مفاد سے مفاد ٹکرایا، طبیعت مقدر ہوئی، ذہن پہ باہر گزرا، ذرا سی رنجش پیدا ہوئی اور فوراً فتویٰ پھینک دیا، یہ کافر، یہ کافر۔ ہماری نظر میں 73 کے 73 فرقے مسلمان ہیں، ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ جس نے ہمارے حضور کا کلمہ پڑھ لیا دیوبندی مسلمان، بریلوی مسلمان، وہابی مسلمان، سلفی مسلمان، سب کو ہم مسلمان مانتے ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ ان کو مسلمان مانتے؟ تو میں زیادہ بڑی دلیل نہیں دیتا۔ ہم جب اپنے معصوم کے لیے نظر کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں نان مسلم کے یہاں سے نہ لانا۔ مولا علی کی نظر دلانا ہے، مولا علی کی نظر دلانا ہے۔ بچہ گیا بیٹے ذرا برفی لے آؤ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی دکان سے؟ کہ وہ عبد المجید کی دکان۔ تو ہم نے نہیں پوچھا عبد المجید کس فرقے سے ہے، کس مسلک سے ہے، وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو، ہم نے بنا لیا بیٹے مسلمان ہیں۔
ہم سب کو مسلمان مان رہے، ہم سب کو مسلمان مان رہے ہیں، ادھر سے فتوے آ رہے کافر کافر کافر۔ ارے بھائی ہماری بلا سے کہتے رہو، مگر قرآن نے کس کو کافر کہا؟ ان الکافرین لا مولا لہم، جن کا مولا نہ ہو، جو مولا نہ مانتے ہو، جن کا کوئی مولا نہ ہو، وہ ہے اصل میں کافر۔ تو جن کا کوئی مولا نہیں ہے، اگر نماز بھی پڑھ رہے تو کافر ہے، روزہ بھی رکھ رہے تو کافر ہے۔ میرے گھر کا اعلان نہیں ہے، سورہ محمد کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، ان الکافرین لا مولا لہم۔ تو اب پوچھا جاتے بتاؤ تمہارا مولا کون ہے؟ تو پلٹ کے کہتے ہماری بات نہ کرو، تم بتاؤ تمہارا مولا کون ہے؟ ایک ہو تو بتائے، 14 مولا۔ دیکھیں میں چاہتا یہ کو معتبر، مضبوط، مستحکم، اسٹرانگ اور سالڈ باتیں آیات قرآن کی بنیاد پر آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلا جاؤ تاکہ زندگی میں کام آئے۔ کون ہے کافر؟ اکارڈنگ ٹو قرآن، جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ یہ بتائیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں، القاب ٹائٹل ہے، محمد، احمد، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی، طٰہٰ، یاسین، نون، سید، ماہی، احمد، ہادی، نور، سراج منیر، بشیر و نذیر، شافع محشر، حبیب خدا، محبوب الہی، سید الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین۔ یہ سب کس کے لقب ہیں؟ سرکار دو عالم کے اسماء گرامی ہیں، بہت سارے نام ہیں نا، غور کریے گا۔ اللہ فرمائے ان ناموں میں ایک نام کا اضافہ کیا حضرت ابو طالب نے، مولا۔ مولا کا اضافہ کیا، شاد و آباد رہی ہے، عجیب منزل پہ ہیں۔ ایک اسم گرامی اور ملا، مولا۔ اب یہ بتائیے کس ماحول میں کہا؟ بھائی اللہ تو قادر مطلق ہے، اپنے حبیب کو چاہے جتنے نام دے دے، لیکن جس وقت ابو طالب نے کہا مولا، وہ سچویشن کیا تھی، وہ ماحول کیا تھا؟ سننا ہے؟ جس محفل میں ابو طالب نے محمد کو مولا کہا، اس محفل میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ کافروں کے مجمع میں مولا کہا۔ عربک لٹریچر میں سب سے پہلا لقب جو محمد مصطفیٰ کو ملا مولا کا، وہ ابو طالب کے تھرو ملا۔ آپ شاید بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں اور غور کرنے لگے ہیں۔ اللہ مجھے لفظ دے آسان تاکہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔
آواز بلند نعرہ سلام۔ تھکے تو نہیں؟ محسوس کیجئے گا سارے کافر، سارے مشرک، سارے بے دین رسول کی جان کے پیاسے، ایسے خوخاروں میں حضرت ابو طالب نے کہا مولا مولا۔ اب چلو قرآن کی طرف، اللہ کا لہجہ پڑھا ہے قرآن میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کملی اوڑھنے والے میرے پیارے حبیب ذرا رات کو کم قیام کرا کریں، کیا کریں قیام، نماز شب نوافل کم کر دیں، نماز سے روکا، زیادہ نہ پڑھیں، اب ان قسم ہو نصفہ، یا تو آدھی رات تک پڑھیں، بس پوری رات نہ پڑھیں۔ محسوس کر رہے نماز قم اللیل الا قلیلا، نصفہ وانقص منہ، کم کر دو کم کر دو کم کر دو، نماز آدھی رات تک پڑھو، روکا۔ کتنا نرم لہجہ ہے، کتنا پیار بھرا لہجہ ہے۔ اب کیا کروں، میری مجبوری ہے بھیا، میں اپنے مقام سے نیچے تو آ نہیں سکتا، مجھے بتانا ہے قرآن کی وہ حقیقت، آپ کے گوش گزار کرنا ہے جو آپ کے ایمان میں انقلاب پیدا کرے۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طیب و طاہر، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت کرنا پڑے۔ کیا نرم و نازا نون، اے سید و سردار، اے مالک و مختار، نرم لہجے ہیں کہ نہیں؟ سارے لہجے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، وہی نرم لہجہ اختیار کرنے والا جو اپنی نماز سے روک رہا ہے کہ کم کر دو، وہی غدیر میں آتے آتے لہجہ چینج کر دیا۔ ان لم تفعلت تفعل فما بلغت رسالہ، یا اللہ میرے الفاظ کو توفیق دے کہ میں سمجھا سکوں۔ غدیر میں آتے آتے بفر گیا، اور عجیب جملہ کا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محمد اگر تو نے غدیر میں علی کو مولا نہ کہا، ارے ذرا لیجئے بھائی، معظم صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، ذرا سمجھئے، وہ اللہ جو نرم لطیف نازک میٹھے شیریں سویٹ رسیلے معطر خوشبودار حسین جمیل ٹھنڈے لہجے میں بات کرتا تھا، طٰہٰ مزمل مدثر، وہ آج غیظ میں ہے۔ کھما کریے، ذرا سمجھا کیجئے آیتوں کا تیور، یہ ناول نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو 23 سال کی تبلیغ ختم۔ اگر یہ نہ پہنچایا، کیا پہنچایا غدیر میں؟ بخاری شریف کے مصنف نے بھی، امام محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ غدیر میں سرکار دو عالم نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا، تو پتہ یہ چلا کہ اگر محمد علی کو مولا نہ کہے تو رسالت گئی۔ بڑے مضبوط دل اور گردے کے لوگ ہیں۔ اب کون سے لفظ لاؤں بھائی، کہاں سے لاؤں؟ اس کا مطلب کہ خیریت، اس کا مطلب یہ کہ عظمت رسالت کو ابھی محسوس نہیں کیا، جس کے صدقے میں کائنات بنائی، جس سے ہمیشہ نرم و لہجے میں بولا، نرم و نازک لہجے میں بولا اللہ، آج غدیر پہ آ کے برہم کیوں ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچا۔ آپ نہیں سمجھے، چونکہ خود نے قانون بنایا تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
اب دونوں منظر پیش کر رہا ہوں. وہ ہے دعوت ذوالشیر جہاں سارے کافر، سارے مشرک، سارے خوخار، اور یہ ہے غدیر جہاں سارے صحابی، سارے مسلمان، سارے کلمہ گو. تو اللہ کہتا ہی چاہتا تھا کہ احسان کا بدلہ ہے احسان محمد. میرے ابو طالب کا جگر دیکھ، اس نے تجھے کافروں میں مولا کہا. میرے ابو طالب کی جرأت دیکھ، حوصلہ دیکھ، جذبہ دیکھ، دل و گردہ دیکھ، شجاعت دیکھ، بہادری دیکھ کہ سارے کافروں میں تجھے مولا کہا ہے اور تو صحابیوں میں بھی علی کو مولا نہیں. اگر مولا نہ کہا، مولا نہ کہا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، شاید سمجھ پاتے. یہ ذرا سا اتر پردیش کا موت پر کمزور پڑ رہا ہے. یہ اتر پردیش کیوں ماحول خراب کرتے ہیں بھائی؟ چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں. سلامت رہا، سلامت رہا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب بس ایک منزل، یہ اسلام کب سے چلا عزیزوں؟ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو جو بھی پیدا ہوا کاہے پہ پیدا ہوا؟ لوجک جانتے ہیں، منطق. کاہے پہ پیدا ہوا؟ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم. وہ کاہے پہ پیدا ہوئے؟ فطرت اسلام پر. تو یہ تو سامنے کی بات ہے بالکل. اگر اسلام نہ ہوتا تو فطرت پہ کیسے پیدا ہوتے؟ تو اس کا مطلب کہ آدم سے بھی پہلے ہے اسلام. کب سے ہے اسلام؟ سن لیا؟ کب سے ہے اسلام؟ آدم سے پہلے. ذرا تخمینہ دے رہا ہوں نئے زاویے سے. آدم سے پہلے ہے اسلام. آدم بھی اسی پہ پیدا ہوئے. 2700 سال زندگی گزاری، بہت آہستہ سے چلے گئے. جناب نوح کاہے پہ پیدا ہوئے؟ فطرت اسلام پر. پہنچایا کیا؟ اسلام. کتنے دن؟ 2500 برس. حضرت ابراہیم کاہے پہ پیدا ہوئے؟ اسلام. پہنچایا کیا؟ 135 برس. اسلام. ہے نا حضور؟ کمال ہے. جناب موسیٰ کتنے دن رہے؟ 117 برس. کیا پہنچایا؟ اسلام. 1,23,999 انبیاء 18,000 برس تک کیا پہنچاتے رہے؟ اسلام. زندہ باد. 18,000 برس تک 1,23,999 انبیاء نے اسلام پہنچایا. مذہب بدل دوں اگر ایک آیت دکھا دو. اتنے سارے انبیاء کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم نے اسلام کامل کر دیا. مجتبیٰ صاحب، نتیجہ دینے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. منزل پہ پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. تلوے گھس جاتے ہیں تلوے. بھائی اسلام کب کامل ہوا؟ سند تکمیل کب ملی اسلام کو؟
آدم سے عیسیٰ تک 18,000 برس 1,23,999 انبیاء اسلام کو کامل نہیں کروا سکے. اور جو کامل کب ہوا؟ پھر آئیے سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت نمبر 4، اور اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم. آج کل دے رہا ہوں میں ختم کر دوں گا. الیوم خاص آج کے دن، ٹوڈے، الف لام مارک کا ہے، الیوم آج کے دن. ارے بھائی 30 روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد چاند دیکھا، دوسرے دن کیا مناتے ہو؟ عید. عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی. تیرے 30 روزے قبول ہو یا نہ ہو، رکھ لیے تو چاند دیکھتے ہی خوشی منائی. حج کیا اور قربانی کی، کیا ہے؟ بقرعید. خوشی. کیوں خوشی ہے بھائی؟ کا قربانی دی، حج کیا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، مگر خوشی منا رہا ہے. 30 روزوں پہ خوشی، قربانی پہ خوشی، جاگ رہا ہے نا. اور اللہ جس دن کہہ رہا ہے آج کے دن میں نے اسلام مکمل کیا، مسلمانوں وہ دن کون سا ہے؟ یقیناً تھک گئے ہیں، ہونا چاہیے نا. میں تو بس ایک سوال کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ بتاؤ امت کو، مسلمانوں کو بتاؤ نا وہ دن کون سا ہے تاکہ عید منائی جائے. ارے جس کو سارے انبیاء مکمل نہ کر سکے ہو اس کو تمہارے نبی نے مکمل کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن، تو وہ آج کا دن کون سا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کا دن منائے گا اسی کا اسلام کامل ہے. کچھ کہہ گیا صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. الیوم کا مطلب ہے ٹوڈے. پورے اسلام میں سناٹا ہے بھائی. سچ بتائیے مجھے، اسلام کے کامل ہونے کے ساتھ یہ انصاف ہے مسلمان کا؟ بتاؤ نا. اصل میں پریشانی کیا ہے؟ اگر خالی اللہ کہہ دیتا کہ کامل کر دیا اور اس دن علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو سارے عید مناتے، سارے عید مناتے. میں کچھ کہہ گیا؟ کسی بات ہے بس. کہاں کا بس میرے عزیزوں، اتنا آسان نہیں، اتنا آہستہ نہیں. بس عزیزوں، زندہ باد، زندہ باد. بس جس کی ولایت کے اعلان پر
دین الہی مکمل ہوا. اور جو چارہ کتنے دن پہنچایا نبیوں نے دین؟ 18,000 برس. اب ایک جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. کیا کتنے دن میں پہنچایا؟ نبیوں کے 18,000 برس ہیں. 18,000 معصوم نبیوں کے 18,000 برس. معرفت کو بڑھاؤ. فرش اعظم پہ بیٹھے ہو, یہ معصوموں کے 18,000 برس ہیں. معصوم کا ایک لمحہ بھی کوئی نہیں تول سکتا. معصوم کا ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے بتا دو. اگر جاگ رہے ہو, ضربت علی ایک لمحہ تو 18,000 برس کتنے زمانے پر پھیلے ہوئے. بس اب سنو, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ علی کا تذکرہ, اہل بیت کا تذکرہ, خاص طور سے حسین کا تذکرہ. مجلس حسین کی ہو, سمجھو حسین کیا ہے. کتنے دن میں دین پہنچایا؟ 1,23,999 انبیاء نے کتنے دن میں پہنچایا؟ 18,000 برس میں. تو سنو حسین کیا ہے. جس دین کو 1,23,999 انبیاء نے 18,000 برس میں پہنچایا, اسی دین کو حسین نے ایک دوپہر میں بچایا. یہ ہے حسین, یہ ہے حسین, یہ ہے حسین. سنایا کیسے بچایا. بس عزیزو, مولا کی ضمانت میں دیا آپ کو, کوئی غم نہ ملے آپ کو سوائے غم حسین کے. شاد رہیں, آباد رہیں, محفوظ رہیں, مامون رہیں, مسئول رہیں, اللہ کے محبوب رہیں. حسین کے غم میں رو رہے ہو نا, بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. ہاں سبحانہ, نبی روئے ہیں, صحابہ کرام روئے ہیں, ازواج مطہرات روئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کربلا کی خواب کی تھی نبی نے, محدث دہلوی خود لکھتے ہیں عاشور کے دن پیغمبر سر برہنہ, بال پریشان, زلفوں میں خاک کربلا ڈالے ہوئے. تو بھائی یہ سیرت رسول ہے, حسین کے غم میں رونا. کوئی فتووں کی بساط نہیں, کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں. آپ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. دل زہرا کو آپ خوش کر رہے ہیں. قلب زہرا, زخمی قلب زہرا. میرے پیش نگاہ روایات بہت ہیں, مگر آج 7 سفر ہو گئی. میرا اندر سے دل کہہ رہا ہے کل 2 دن ہیں اس بچی کی شہادت میں جو کربلا میں یتیم کر دی گئی. ایک چھوٹی سی روایت آپ کو سنا دیں تاکہ آپ کے یہ غم سے بھرے ہوئے دل اپنی فرات چشم کو ابال ڈالیں. رومال زہرا تک آپ کے آنسو جائے ذخیرہ ہو, امانت ہو, خزانہ ہو, محفوظ ہو. کمال کی منزل ہے. پہلی روایت سناتا ہوں. کربلا میں 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا مولا 70 لاشیں اٹھانے کے بعد کیسے ماحول میں جہاں دانا گرے تو بھول جائے. آج دیکھ رہے ہو مراد آباد میں بجلی آ رہی ہے, جا رہی ہے, گرمی کا کیا عالم ہے, مگر ابھی اتنی ہیٹ نہیں ہے کہ دانا گرے تو بھن جائے. کربلا میں اتنا درجہ حرارت تھا کہ اگر دانا گرے تو بھن جائے, پانی کسی برتن میں رکھو تو ابلنے لگے. ایسے ماحول میں لاشیں اٹھانا. اس باپ سے پوچھو جس نے کبھی جوان کا لاشا دیکھا. حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے.
अजरुकुम अलल हुसैन। आखिरी मंजिल आई, असर का वक्त आ गया। हुसैन विदा के लिए खैमे के करीब आए, सादानियों पर सलाम पेश किया और विदा चाही। हुसैन रुखसत होने लगे। ये सारी रवायात आपके पेश नजर है। एक दर्दनाक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। जितने भी शहीद हुए करबला में, उन सब की इत्तला ज़ैनब को मिलती रही। जरिया क्या था, वसीला क्या था? दरे खैमा पे फिजा खड़ी होती थी। जब भी कोई गिरता था तो आवाज तो आती नहीं थी, लेकिन फिजा कैसे जानती थी? फिजा देखती थी खैमे से हुसैन बेख्तियार निकले और मक्तल की तरफ चले, तो फिजा के कहती थी बीबी कोई शहीद हुआ है। चूंकि आपके भाई बेख्तियार मक्तल की तरफ गए, समझ जाती थी। लाश आती थी, ज़ैनब इमाम हुसैन से लाश को लेती थी, मातम होता था। खैमे में हुसैन दोबारा लाश को लेते थे, गंजे शहीदा में जाके सुपुर्द कर देते थे। ये सब होता रहा, लेकिन हर एक शहीद की खबर तो मिली। लेकिन हुसैन जब शहीद होने लगे, हाय रे गुरबान, अब कौन खबर दे? कोई बताने वाला तो है नहीं, अब कोई खैमे से जाने वाला तो है नहीं। इस काम के लिए सकीना ने अपने आप को आमादा किया। बच्ची खैमे से निकली और यजीद की फौजों के दरमियान अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करती रही। 27 लाख का लश्कर है, घोड़े, ऊंट, ताशे, बाजे, तबर, नेजे, तलवारें, शमशीरें, तीर, तरकश, सिपाही, तो जो चारों जालिम, खूंखार, संदिल, पत्थर कल्ब, कैसे लोग। सकीना कैसे जाए? खानदान अहले बैत की बच्ची है। लिखा है रवायत में मक्तल में कि बीबी ने घोड़ों के सुबह के बीच से अपने आप को निकाला। बच्ची वाले हो ना, किसी के अगर बेटी हो तो जरा सुने, कोई अगर चचा बैठा हो तो भतीजी को पेशे नजर रखे, कोई अगर भाई है तो बहन का तस्वुर करे, तब सुनना, आंसुओं नरों का कीजिए। सुनिए, बेतहाशा मजलिस में रोना चाहिए, और अगर रोना ना है तो रुजू किया कीजिए अपने बराबर में देखकर, न जाने किसके पहलू में फातिमा बैठी हो। और ये किया कीजिए, बीवी मुझसे कोई गलती हो गई, जो आंसू नहीं आ रहे हैं, मैं तो पैदा ही रोने के लिए हुआ हूं। हुसैन के मसाइल सुने और न रोए। गौर करिएगा, अजीब मंजिल सकीना नाकों के सुमों के दरमियान से, फौजों के दरमियान से गुजरी। अब मक्तल कहता कि एक जगह जा खला था, स्पेस था थोड़ा सा। सकीना हैरान हालत में वहां रुकी। सकीना ने देखा कि एक बूढ़ा अरब बहुत लंबी कबा पहने हुए, सर पे रुमाल डाले हुए और उकाल बांधे हुए, दाढ़ी लंबी है और माथे पे सजदे का निशान है। ये बीवी बच्ची छोटी सी उस अरब के पास आई और उससे झुक के कहा, अस्सलाम अलैका अय्युहा शेख, ये बुजुर्ग आप पर मेरा सलाम। उसकी आंखों में लाल डोरे थे। उसने कहरालूद नजरों से बच्ची की तरफ देखा और कहा, मननते, कौन हो तुम? वह बिन्तो मन, किसकी बेटी हो तुम? वह मिनायन, कहां से आई हो तुम? ऐसे खतरनाक माहौल में सकीना ने कहा, ये सब ना पूछ, कहा नहीं बताना पड़ेगा। जनाब सकीना ने कहा, बिन्तुल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी हूँ, इसलिए सकीना, मेरा नाम सकीना है। उसे कहा, मनिल हुसैन, कौन हुसैन? का इब्नो बिन्ते रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटी का बेटा हुसैन। सुन लिया आपने? अरे मर जाना का भी है। ऐसे मौके पर बीवी ने जब कहा कि फातिमा का बेटा हुसैन, नबी की बेटी का बेटा हुसैन, तो इस शख्स ने आगे बढ़कर सकीना के एक तमाचा मारा। सुनिएगा, सुनिएगा, औलाद वालों बैठे हो, बहनों वाले बैठे हो, भतीजियों वाले बैठे हो, क्या क्या जुल्म हुए करबला में। आपने शहादतें सुनी है, आपने खंजर चलते हुए खुश्क गलों पर सुने हैं, ये मुसीबतें भी मजीद है। इनको सुनो,
ایک تماچا مارا. مختل کہتا ہے تماچا اتنا شدید تھا کہ بیوی کے رخسار پھٹ گئے, خون بہنے لگا. تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آیا, سکینہ نے خود کو سنبھالا. اب معصومیت کو دیکھنا, اگر رونا چاہے تو رو لینا. سکینہ نے اپنے رخسار کو مسلا اور مسلنے کے بعد تھوڑی دیر رکی, شاید میرے الفاظ اثر کر جائے. اب کہتی ہے شیخ کی طرف عجیب جملہ کہا ہے, اولاد والوں بیٹھے ہو. کہتی ہے شیخ اب تو نے تماچا مار لیا, اب تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے, اب تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے. ظلم کی کیفیت ہے. ہائے بچی, 3 سال کی سکینہ آگے بڑھتی رہی, آگے بڑھتی رہی. روایت کہتی ہے اس مشیب میں پہنچی جہاں حسین کی پشت پر شمر تھا, کن خنجر لیے ہوئے ضربے لگا رہا تھا. پسے گردن سے حسین کو ضربے لگا رہا تھا. حسین کی گردن کی متحر ہڈیاں ہر ضربت پہ ٹوٹ رہی تھی. بس 2 لفظ ہیں جو آپ کو ہدیہ کرنا ہے. سکینہ نے جب منظر دیکھا تو علی کی پوتی للکار کے بولتی ہے, اے ظالم خدا کی لعنت ہو تجھ پر, کسے قتل کر رہا ہے. شبر کے کانوں میں جب آواز ہوئی تو اسے تو یقین بھی نہیں تھا کہ ایسے ماحول میں کوئی بچی آئے گی. اس نے بچی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, پھر وہی سوال دوہرایا, کون ہو تم؟ کہ یہ میں بعد میں بتاؤں گی, تجھ سے ایک سوال کرتی ہوں. کہ کیا سوال ہے, بتا بچی. کہ تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ کہتا ہے میرے 3 بیٹیاں ہیں. کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر, 3 بیٹیوں کا باپ ہو کر ایک مظلوم بیٹی کے سامنے اس کے پیاسے باپ کو اس بے دردی سے ذبح کر رہا ہے. سکینہ کا یہ جملہ شبر تحمل نہ کر سکا, خنجر کو ایک طرف رکھا, سکینہ کی طرف بڑھا. اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے, ارادہ سمجھ گئی, پلٹی اور پلٹنے کے بعد رفتار میں اضافہ کیا. اہل مجلس عزاداروں سوچ رہے ہوں گے کہ سکینہ خیمے کی طرف گئی, خیمے کی طرف نہیں گئی بلکہ فرات پہ آئی. فرات کے کنارے آ کر ایک لاش کے قریب بیٹھی جس پر شانے نہیں تھے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ رکھ کے دہن پہ دہن رکھا اور ایک جملہ کہا, چچا آنکھیں کھولو, شرماؤ نہیں, میں پانی مانگنے نہیں آئی, ارے میرا بابا مارا جا رہا ہے. اتنی دیر نہ ہوئی تھی زمین کربلا میں زلزلہ آیا, عباس کی لاش تڑپی. سکینہ تیرا بابا مارا گیا, خیمے میں چلی جا, زینب انتظار میں ہے. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ مظلوما, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا علیہم الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وافوض امری علی اللہ ان اللہ بشیر بالعباد. آپ سب کو مولا کی امام زمانہ کی ضمانت رضی ہے. ماتم حسین. پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا, جا کے امو کو بتانا. پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا, جا کے امو کو بتانا. پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا, جا کے امو کو بتانا. پیاسی ہے سکینہ. یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا. پیاسی ہے سکینہ
سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بادل لئیوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے ہم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پینے کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا نہیں دوں گا میں پھر سب کو پلا کر جب شمر لئی کر چکا سیرابی لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ اے واد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر وہ پوزا میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے کو جاتے ہیں پرندے قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے لگتا ہے میں مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے اب لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ جب مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا 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 جب مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا
جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، وہ جو دنیا کے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دنیا کے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب کھاکے پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، نوکے نیزہ سے اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ سے اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، خون زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا،
قاتل میں ہے ہمارا بابا. بیٹیوں والے یتیموں پہ ظلم کرتے نہیں، بیٹیوں والے یتیموں پہ ظلم کرتے نہیں. میں نے کئی بار ستمگر سے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا. میری غربت چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے. ان کی غربت پہ کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا. قید خانہ ہے سکینہ ہے ستم داری ہے، قید خانہ ہے سکینہ ہے ستم گاری ہے. وہ نہیں آتے مجھے دینے سہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا. میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے. ان کی غربت پہ کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا. یہ صدا قبر سے معصومہ کیا ہے محسن، یہ صدا قبر سے معصومہ کیا ہے محسن. ساتھ قائم کی چلے آنا دوبارہ بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے ہمارا بابا. صلی اللہ